اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک نوجوان شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں غریب بندہ ہوں، مزدوری لگانے والا بندہ ہوں، دہاڑی سے کام چلانے والا بندہ ہوں، میں اپنا پریوار بڑی غربت سے چلا رہا ہوں اور بڑی غربت میں اپنا ٹائم کاٹ رہا ہوں۔ حضور آپ کی بارگاہ میں میرا آنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، میرے والد صاحب بوڑھے ہونے کے باوجود نقصان بہت زیادہ کر دیتے ہیں، کبھی کوئی برتن توڑ دیتے ہیں، کبھی کچھ نقصان کر دیا کرتے ہیں، کبھی کچھ نقصان کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنے والد کی شکایت کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، حضور آپ میرے والد سے کہہ دیجئے کہ وہ اتنا نقصان نہ کرے، کیونکہ میں غریب ہوں اور مجھ میں اتنی طاقت اور اتنی دولت میرے پاس موجود نہیں ہے کہ میں ہر روز نیا سامان لا کر کے کام چلا سکوں۔ حضور میں پرانے ہی کام و سامانوں سے اپنا کام چلایا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ان کے والد صاحب کو بلانے کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کے والد صاحب کو بلانے کے لیے گئے اور کہا کہ چلو حضور نے آپ کو بلایا ہے، چلو حضور نے آپ کو بلایا ہے اپنی بارگاہ میں۔ ان کے والد صاحب کہنے لگے کہ حضور نے مجھے کسی کام سے بلایا ہے، بس یوں ہی۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ تمہارے بیٹے نے آج تمہاری شکایت حضور کی بارگاہ میں لگا دی ہے، انہوں نے شکایت کی ہے تمہاری حضور سے اور حضور اسی وجہ سے آپ کو بلا رہے ہیں۔ چلیے حضور کا فرمان ہے کہ انہیں اپنے ساتھ لے کر کے آئیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے غلام، وہ حضور کے صحابی کہتے ہیں اتنے میں ادھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بندے کا مقدمہ بعد میں سننا، اس بندے کی بات کو بعد میں سننا، پہلے اس سے وہ بات سننا جو اس نے اپنے بیٹے کی شکایت پر اپنے دل میں محسوس کی تھی، اس نے اپنے دل میں جو باتیں سوچی ہیں اور یہ ابھی تک اپنی زبان پر نہیں لایا یہ بندہ، پہلے حضور اس سے وہ باتیں سنیے گا۔ اللہ کا یہ فرمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ بزرگ آئے اور آ کر کے باادب ہو کر کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، میں تمہاری شکایت والا مقدمہ بعد میں سنوں گا، لیکن پہلے آپ مجھے وہ بتائیے کہ جب آپ نے اپنے دل میں اپنے بیٹے کی شکایت پر جو باتیں سوچی ہیں، جو وسوسے جو خیالات آپ کے دل میں آئے ہیں، آپ مجھے وہ بتائیے پہلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بزرگ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور کیا بتاؤں، جب یہ بچپن میں تھا تو طرح طرح کے نقصانات کرتا رہتا تھا، لیکن پھر بھی میں برداشت کیا کرتا تھا، یہ جو چیز مانگا کرتا تھا میں اسے وہ چیز لا کر کے دیا کرتا تھا، میں نے صبح سے شام کی محنت و مشقت کی، میں نے مزدوریاں کی، میں نے دوسرے لوگوں کی نوکریاں کی، میں نے دوسرے لوگوں کے گھروں میں جا کر کے صفائیاں کی، ان کے مکانوں کو صاف کیا، میں نے مزدوریاں کی، میں نے لوگوں کے تانے سنے، میں نے لوگوں کی باتیں سنی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کی خواہشوں کو ترک نہیں کیا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کی خواہشوں کو کبھی میں نے ختم نہیں کیا، جو چیز یہ مجھ سے مانگا کرتا تھا میں اسے وہ چیز وقت پر دیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، جب یہ بچپن میں تھا بڑا نقصان کیا کرتا تھا، ایک ایک چیز کو کئی مرتبہ میں جوڑ لیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی یہ اس کو توڑ پھوڑ دیا کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی شکایت نہیں کی، میں نے کبھی گلے شکوے نہیں کیے، میں نے کبھی اس سے کوئی شکایت کا مظاہرہ پیش نہیں کیا۔ یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، اب یہ جوان ہونے لگا ہے اور میں بڑھاپے کی دہلیز پر آ گیا ہوں۔ یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، اب تو یہ جوان درخت کی طرح جوان ہو چکا ہے اور میں بڑھاپے کا مارا ہوا بزرگ ہوں، اب تو یہ تناور درخت کی طرح اونچا ہو گیا ہے اور میں
सूखे लकड़े की तने की तरह झुक चुका हूँ और मेरी कमर झुक गई है और मैं बुढ़ापे के आलम में फंस गया हूँ। या रसूल अल्लाह, इस पर जवानी है, मुझ पर बुढ़ापा है, मेरी अक्ल ज़ाइल होना शुरू हो गई है, इसकी अक्ल बढ़ना शुरू हो गई है। या रसूल अल्लाह, इस पर जवानी का जोश है, जवानी का शबाब है, लेकिन या रसूल अल्लाह मुझ पर बुढ़ापा है। या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा कि आज जब मुझ पर बुढ़ापा आ गया, मैं किसी कदर नहीं रहा, मैं दौलत नहीं कमा सकता, मैं शरबत नहीं कमा सकता, मैं सीमो ज़र इकट्ठा नहीं कर सकता। आज जब मेरे हाथ कांपते हैं हुजूर, मुझसे नुकसान हो जाता है हुजूर, मेरे हाथ में इतनी ताकत और कुव्वत नहीं कि मैं सामान का वजन सहार सकूं, लेकिन सामान जब मैं उठाता हूं मेरे हाथ से सामान छूट जाता है और वो टूट फूट जाता है। हुजूर, मैं जानबूझकर के गलती नहीं करता हुजूर, मेरे हाथ पांव में इतनी जान नहीं है कि मैं काम काज खुद कर सकूं। या रसूल अल्लाह, मैं आपको क्या अर्ज करूं और आपकी बारगाह में कि मेरा बेटा आज जवान हो गया है तो ये अपने आप को ताकतवर और चालाक समझता है और अपने आप को कुव्वत वाला समझता है। हुजूर, मैं क्या करूं? मैंने इसे जवान कर दिया और खुद में बुढ़ापे पर तारी हो गया, खुद पर मैंने बुढ़ापा मुसल्लत कर लिया है। हुजूर, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं खुद तो बुढ़ापे में चला गया और ये बंदा और ये मेरा बेटा जो है ना वो जवान हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बातें सुन करके बड़ी तकलीफ महसूस हुई। हुजूर से अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मैं आपको इसकी बचपनों की कहानियां क्या बताऊं। जब ये बीमार हो जाता था, जब ये कभी इसकी तबीयत खराब हो जाती थी, पूरी पूरी रात बिस्तर पर बैठ करके मैं डरता रहता था, कहीं कहीं इसे कुछ हो ना जाए, कहीं ये मर ना जाए, कहीं ज्यादा शदीद बीमार हो ना जाए। या रसूल अल्लाह, पूरी पूरी रात मैंने बैठ करके इसके पास गुजारी है, लेकिन हुजूर इसने सारे एहसानातों को मेरे भुला दिया। आज जरा से नुकसान पर हुजूर इसने आपकी बारगाह में मेरी शिकायत लगा दी है। हुजूर, बस मेरा दिल दुख गया है, आज मेरे दिल में इतनी तकलीफ महसूस हुई है कि आज से पहले इतनी तकलीफ मैंने कभी महसूस नहीं की थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बेटे का गिरेबान पकड़ा और पकड़ने के बाद में सुबह क़यामत तक सारी दुनिया के लोगों के लिए ये कानून नाफिज कर दिया। हुजूर ने फरमाया, अंता वमालुका ले अबी का, कि ए नौजवान शख्स सुन ले, तू भी और तेरा माल भी, ये सब कुछ तेरे बाप का है, सब कुछ तेरे वालिद का है, तू भी तेरे वालिद का है, और तेरे पास जो दौलत है, जो सीमो ज़र है, जो मालो दौलत है, वो सब कुछ तेरे वालिद का है। चाहे ये नुकसान करे, चाहे ये फायदा करे, ए लोगों सुन लो, मेरे नबी का कानून राइज करदा है और मेरे नबी ने कानून जारी कर दिया कि लोगों सुबह क़यामत तक उनके वालिदैन को अल्लाह ने उनके लिए जन्नत बना दिया।